ہو گئی۔ دوسرا یہ کہ یہود کے گروہ یہ کہتا تھا کہ موت کے بعد زندگی نہیں ہوگی، بس ختم ہو گیا سلسلہ، تو ان پر یہ حجت تام ہو گئی۔ نیز وہ اسی طرح بچھڑے کے ساتھ جو ہے ان کی جو عقیدت تھی، محبت تھی، وہ بھی ختم ہو گئی کہ اصل زندگی آخرت کی ہے اور اللہ رب العزت ہی ہمارے خدا ہیں۔ ہاروت ماروت کا قصہ، یہ دو فرشتے تھے، انہیں کابل کے مقام پر جادو کی تعلیم دے کر اللہ رب العزت نے بھیجا تھا، لیکن یہ آزمائش تھی کہ کون جان بوجھ کر کفر اختیار کرتا ہے جادو کے ذریعے، تاکہ لوگ اللہ تعالیٰ کی وحی اور جادو میں فرق کر سکیں کہ جادو کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کی وحی کیا ہے۔ تو آپ جو صحیح سیکھتے تھے وہ صحیح کام کرتے تھے، اور جو غلط سیکھتے تھے ان کے بارے میں بتایا گیا یفرقون بین المرء وزوجہ، شوہر و بیوی کے درمیان جدائی کرنے کے نیت سے سیکھنا، یہ غلط سیکھنا ہے۔ یہود کی شرارت کھل کر سامنے آ گئی۔ آیت نمبر 104 میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا۔ یہود کی ایک گستاخانہ شرارت مسلمانوں کو سے آگاہ کیا جا رہا ہے، اور ساتھ ہی اہل ایمان کو ایک چیز کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہود کہا کرتے تھے راعنا، یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہے ہماری رعایت فرمائیے، لیکن عربی میں راعینا عین کو کھینچ کے اس کا معنی ہے ہمارے ہمارے چرواہے۔ تو یہود محض حسد کی بنیاد پر جب یہ لفظ کہتے تو عین کو کھینچ کر ادا کرتے تھے، جس سے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی یہ لفظ راعینا استعمال کر دیتے، معنی معلوم نہ ہونے کی وجہ سے، تو یہود اس سے بہت خوش ہوتے تھے۔ یہاں اہل ایمان کو تعلیم دی جا رہی ہے کہ راعینا کے بجائے انظرنا کہا کریں، یعنی ہم پر شفقت کی نظر فرمائیے۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ آیت نمبر 115 میں بتایا کہ کامیابی اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں ہے۔ یہاں پر یہ بات تھی کہ یہود کا قبلہ بیت المقدس تھا، مشرکین کا وہ، اور مسلمانوں کا بیت اللہ تھا۔ یہود کو جب یہ پتہ چلا کہ اب مسلمان ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں بیت المقدس کی طرف، اس سے وہ خوش ہو گئے کہ یہ ہماری بات ماننے پر مجبور ہو گئے۔ تو یہاں یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی ایک جہت میں محدود نہیں ہے، بلکہ وہ ہر جگہ پر موجود ہیں، لہٰذا وہ جس سمت کی طرف بھی نماز پڑھنے کا حکم عنایت فرما دیں تو کامیابی صرف اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے میں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا امتحان میں ثابت قدم رہنا، آیت نمبر 124 میں فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر مختلف امتحانات آئے، عقیدہ توحید کی پاداش میں ان کو آگ میں ڈالا گیا، اپنا وطن چھوڑنے پر مجبور ہوئے، مکہ مکرمہ کی وادی میں اہلی اور بچوں کو چھوڑنے کا حکم ملا، اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم ملا۔ جب تمام امتحانات میں وہ کامیاب ہو گئے، اللہ رب العزت نے ان کو یہ انعام عطا فرمایا کہ آپ کی اولاد کے اندر اللہ رب العزت نے امامت کا منصب چلا دیا۔ پھر آپ نے پوچھا کیا یہ میری اولاد کے اندر بھی چلے گا؟ فرمایا کہ آپ کے بیٹے اسحاق علیہ السلام اور ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، جن کا دوسرا نام اسرائیل تھا، نبی تھے، اور ان کی نسل میں سے اللہ تعالیٰ نے کم و بیش 4000 انبیاء علیہ السلام مبعوث فرمائے۔ اس سے یہود یہ سمجھنے لگے کہ دنیا میں امامت کے مستحق صرف ہم ہی ہیں۔ یہاں ان کی اس غلط فہمی کو دور کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی نسل اہل عرب سے نبی و آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا۔ یہ دو انعام آپ کو اس وجہ سے ملے کہ آپ نے امتحان کے اندر کامیابی حاصل کی۔ تو انسان کے اوپر آزمائش آئے، حالات آئے تو اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، صبر کرنا چاہیے۔ جب انسان کے اوپر آسانی یعنی مشکل آتی ہے تو اللہ رب العزت آگے اس کے لیے آسانی کے دروازے کھولنا چاہتے ہیں، اس سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ کی مدد کا طلب کرنی ہے صبر اور نماز کے ذریعے۔ ملت ابراہیمی کی اتباع، قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ آیت نمبر 135 میں بتایا کہ
حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کا ذکر فرما کر جس ملت کی تکمیل کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ ملت ابراہیمی دین اسلام کی طرف دعوت دیں، جو تمام انبیاء علیہم السلام کا دین ہے۔ آخری بات، صحابہ کرام معیار حق ہیں۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، آیت نمبر 137۔ اگر یہود اس طرح ایمان لے آئیں جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تیار کردہ جماعت صحابہ کرام و اہل بیت رضی اللہ عنہم ایمان لائے تو یہ ہدایت پا جائیں گے۔ اب یہ دیکھیں اس پارے کی شروع کے اندر بھی اللہ رب العزت نے ہمیں یہ بتایا کہ آپ صحابہ کرام کی اتباع کریں، تو وہ کافر جو اس ٹائم تھے، منافق تھے، وہ کہنے لگے انؤمن کما آمن السفہاء، ہم اس طرح ایمان لے کر ہیں جس طرح یہ بیوقوف ایمان لے کر ہے۔ یعنی اس ٹائم بھی ایک ٹولہ موجود تھا جو صحابہ کرام کو بیوقوف کہتا تھا، اور آج بھی وہ ٹولہ موجود ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ الا، خبردار رہو، انہم ہم السفہاء، کہ بیوقوف جو ہے وہ تم ہی ہو، بیوقوف صحابہ نہیں ہے۔ اسی طرح اس آیت کے آخر میں بتایا کہ تم نے ایمان اس طرح لانا ہے جس طرح صحابہ لے کر آئے۔ تو اب دیکھیں ہمارا ایمان تو صحابہ کے برابر تو نہیں ہو سکتا، وہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ رہے ہیں، ان کے پیچھے نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ یہاں ایمان لانا مراد نہیں ہے، یہاں پر یہ مراد ہے کہ جن چیزوں پر صحابہ ایمان لے کر آئے تم ان چیزوں پر ایمان لے کر آؤ۔ اگر صحابہ کی طرح ہمارا ایمان ہو جائے پھر تو ہم آسمان پہ اڑیں گے، ان کی طرح ایمان نہیں ہے، وہ تو ہماری محنت ہے کہ ہم کسی درجے میں اپنے ایمان مضبوط کریں۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جن چیزوں پر صحابہ ایمان لے کر آئے، جس طرح لے کر آئے تم بھی لے کر آنا۔ اب صحابہ کرام میں حضرت ابو عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، یہ تین خلیفہ، ان تینوں کے دور میں کتابیں بھری ہوئی ہیں کہ 20 رکعت تراویح ہوتی تھی۔ اور مجھے بتاؤ ہم صحابہ کی طریقے سے ہٹ کے 8 پڑھ کے چلے جائیں، کتنی بڑی نادانی ہے کہ لوگ صحابہ کو چھوڑ گئے۔ تو کوئی صحابہ کو نہیں مانتا، کوئی صحابہ کی نہیں مانتا۔ جو صحابہ کو نہ مانے اس کو رافضی کہتے ہیں، جو صحابہ کی نہ مانے اس کو نیم رافضی کہتے ہیں، جس کو ہماری زبان میں